کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور اگر میں اپنے والد کی بات کروں تو میرے والد بھی باقاعدہ بریلوی مکتبہ فکر کے ایک بڑے عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ، اور نانا بھی اور ماموں وغیرہ سارے کا سارا خاندان الحمدللہ عالم ہے تو الحمدللہ ایک قرآن سے محبت تھی اور ڈاکٹر صاحب سے بڑی گہری ایک لگن تھی، محبت تھی۔ فزیکلی تو مجھ پہ کوئی ٹارچر نہیں ہوا، مینٹلی طور پر ٹارچر کیا گیا کہ آؤ مناظرہ کرو اور اس طرح کرو اس طرح کرو۔ نہیں، میں نے مناظرہ نہیں کیا بالکل، مجھے پتہ تھا کیونکہ میرے والد کی جو قابلیت ہے مناظرے کے حوالے سے کافی زیادہ ہے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی بھیا، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سامان نواز، سام بھائی کدھر سے آئے ہو؟ کراچی سے۔ ماشاءاللہ، کراچی سے آئے ہو؟ الحمدللہ۔ کیوں، کیا کرنے آئے؟ علی بھائی سے بس ملنے کی خواہش تھی، توقع تھی کہ انہیں ایک بار براہ راست دیکھیں سامنے اور اپنے سوالات جو ہیں وہ بھی ان سے کریں۔ اچھا، آپ کے ریلیٹیوز ہیں ادھر، ان سے ملنے آئے ہو؟ بیچ میں علی بھائی کو ملنے کے دل کر پڑا یا پھر پراپرلی ملنے آئے؟ نہیں، پراپرلی ملنے آئے ہیں ہم لوگ۔ دراصل آئے تھے جمعے کو، وہاں سے روانہ ہوئے اور ہفتے کو پہنچے ہیں کل رات میں، اور آج اسپیشلی ان سے ملاقات کر کے کل ہم روانہ ہو جائیں گے یہاں سے۔ ماشاءاللہ۔ ساما بھائی یہ بتاؤ، آپ کا اس سے پہلے کون سا فرقہ تھا؟ فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ میں بیسیکلی بریلوی فرقے سے تھا پہلے، صحیح ہے، اور الحمدللہ اس کے بعد علی بھائی کے لیکچر سنے، ریورٹ ہوا۔ فیملی بھی ساری کی ساری بریلوی ہے، صحیح ہے، اور الحمدللہ فیملی میں علماء بھی ہیں شامل۔ اچھا، اور اگر میں اپنے والد کی بات کروں تو میرے والد بھی باقاعدہ بریلوی مکتبہ فکر کے ایک بڑے عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ، اور نانا بھی اور ماموں وغیرہ سارے کا سارا خاندان الحمدللہ عالم ہے۔ اچھا، آپ یعنی بریلویوں کے جو علماء کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی جی، الحمدللہ۔ اچھا چلے یہ بتاؤ کہ انجینئر صاحب کا تعارف کیسے؟ انجینئر صاحب کا تعارف جو ہے نا بڑا نیگیٹو ہوا شروع میں تو۔ اچھا، اس طرح سمجھ لیں کہ جب شروع میں انجینئر صاحب کا تعارف ہوا تو میرا ایک دوست تھا، اس نے پہلے انجینئر صاحب کے متعلق مجھ سے پوچھا، ٹھیک ہے، تو بڑی معذرت کے ساتھ میں نے انجینئر صاحب کے متعلق بڑے نازیبہ الفاظ اپنے منہ سے کہے، اور کیونکہ نیگیٹو جب تعارف ہوا ہمیں تو میں نے مرتد تک کہہ دیا، کافر تک کہہ دیا اس دور میں۔ ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ پھر ایک دن ایسا آیا کہ جب میں اپنی یونیورسٹی لائف میں تھا تو یونیورسٹی لائف میں پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کو سننا شروع کیا، آہستہ آہستہ ڈاکٹر صاحب کو سنا۔ تو ایک دن میں نے اسلام 360 کھولی اور نماز کا طریقہ دیکھا، تو نماز کا طریقہ بالکل مجھے مختلف لگا اس سے جو میں نماز کا طریقہ کیوں کر رہا دیکھی، تھا۔ کیوں اسلام 360 نکالا، کیوں طریقہ دیکھا، یہ کیا تھا اندر؟ میرے اندر شروع سے میں کیوریوسٹی تھی دین کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، جاننے کی، اور میں نے حدیثوں کے کافی پیج بھی فالو کیے ہوئے تھے، میں ڈیلی بیسس پہ حدیثیں ویسے ہی پڑھتا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ایک دن مجھے خود ہی تجسس ہوا، کیوریوسٹی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی اور میں اپلیکیشن کی طرف گیا، اسلام 360 کی طرف۔ تو جب میں نے اسے بابا سے نہیں پوچھا، نانا سے نہیں پوچھا، آپ نے کہا میں حدیثوں کو دیکھ لیتا ہوں؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا وائرس سمجھنے میں پہلے لگ چکا تھا، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ایک قرآن سے محبت تھی اور ڈاکٹر صاحب سے بڑی گہری ایک لگن تھی، محبت تھی۔ اس کے بعد جب اسلام 360 میں نے کھولی تو بخاری سے لے کر سیاست کی ساری کتابوں میں نے وہ طریقہ نماز کا پایا اس وقت جو میں نماز جس طریقے پہ میں ادا ہی نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد میں کافی پریشان، وہ رفع الیدین کا طریقہ تھا، الحمدللہ، ٹھیک ہے، رکوع سے جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانے والا اور رکوع کے بعد ہاتھ اٹھانے والا، صحیح ہے، رفع الیدین کا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے اس کی ریسرچ کے لیے میں نے یوٹیوب کے اوپر مختلف ویڈیوز کو سرچ کیا، مختلف لوگوں کو سننا شروع کیا رفع الیدین کے مسئلے کے اوپر۔ تو مجھے کسی بھی عالم کی کوئی بات اس حوالے سے سیٹسفائی نہیں کر سکی، مگر علی بھائی کی جو باتیں تھیں رفع الیدین پر، اس نے مجھے سیٹسفائی کر دیا لاجیکلی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کیا، اپنی فیملی میں ایکسپوز کیا اپنے آپ کو۔ اچھا، اور جب فیملی میں ایکسپوز ہوا تو اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ بڑی مشکلات آئیں ایک طریقے سے، کیونکہ والد صاحب بھی عالم تھے اور باقی سارے کے سارے لوگ، تو مینٹلی طور پر ٹارچر کرنا۔ فزیکلی تو مجھ پہ کوئی ٹارچر نہیں ہوا، مینٹلی طور پر ٹارچر کیا گیا کہ آؤ مناظرہ کرو اور اس طرح کرو اس طرح کرو، اور نانا کی جانب سے کہ آپ کو گھر سے نکال دیا جائے گا اور یہ سب کر دیا جائے گا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ساتھ میں میرا کیونکہ تعلق تھا آئی ٹی سے،
اور بیک گراؤنڈ اللہ تعالیٰ نے میرا مضبوط کر دیا تھا آئی ٹی کے حوالے سے ایز اے سافٹ ویئر انجینئر. تو میں نے ان ساری چیزوں کو اس کے ساتھ ساتھ ہینڈل کر لیا. لیکن آج 1 سال ہونے کو جو مناظرہ ہوا نہیں, میں نے مناظرہ نہیں کیا بالکل. مجھے پتا تھا کیونکہ میرے والد کی جو قابلیت ہے مناظرے کے حوالے سے کافی زیادہ ہے. اچھا. اور ایک مناظرہ ایک فن ہے باقاعدہ, اور ہر بندہ یہ فن جانتا بھی نہیں ہے. مجھے معلوم تھا کہ اگر میں مناظرہ کرنے بیٹھتا ہوں تو میں کہیں ڈگمگا جاؤں گا, پھسل جاؤں گا اپنی بات سے, اور یہ لوگ بہت چلاک ہوتے ہیں ظاہر مناظر, تو مجھے پکڑ سکتے ہیں. اس وجہ سے میں نے یہی سمجھا کہ مناظرہ ابھی نہیں کرنا چاہیے, ابھی اپنے علم کو بڑھانا چاہیے. ہاں گڈ, زبردست, یہ بات اچھی ہے. پھر یہی ہوا کہ آج ماشاءاللہ 1 سے 1.5 سال ہونے کو ہے جب سے میں ایکسپوز ہوا ہوں. ہاں, فیملی کے تعلقات تو ابھی تک بہتر نہیں ہوئے بالکل بھی, شکر الحمدللہ. لیکن مجھے دل سے تسلی ہے کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں بالکل ٹھیک راستہ ہے. اور الحمدللہ اس وقت میں مختلف علماء سے بھی ملتا جلتا ہوں. اہل حدیث علماء ہو گئے, دیوبند علماء ہو گئے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے چیزوں کو پوچھوں, اور علی بھائی کو بھی ساتھ میں سنوں. تو یہ علی بھائی کو سننے کے بعد یہ الحمدللہ تبدیلی آئی ہے مزاج میں ماشاءاللہ. اچھا, رفع الیدین پہ جب آپ آئے, تحقیق شروع ہوئی, اب گھر میں بریلوی فیملی ہے اور ہے بھی وہ علماء کی فیملی ہے, تو رفع الیدین کر رہے ہیں, تو یعنی 2 الگ سے ٹاپک ہے. رفع الیدین یا الگ سے ہے, قائد الگ سے ہیں, دونوں کو چھیڑ دیا. تو پھر اس کا کیا ریئیکشن تھا؟ ریئیکشن یہ تھا کہ میرے گھر والے جو تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ چلیں, اگر رفع الیدین کرتے بھی ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ 4 اماموں کو مان کے کریں رفع الیدین. اچھا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی دوسرے کو یا غیر مقلد ہو کر رفع الیدین کریں, یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اور یہ بھی آپ پبلکلی نہیں کریں گے, گھر میں کریں گے تو کریں گے اپنے. تو میں نے تو ان کو کہا تھا کہ میرا اصل مسئلہ آپ سے رفع الیدین پر ہے ہی نہیں, یہ تو فروعی مسئلہ ہے. میرا اصل مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ توحید کے مسئلے پر ہے. جب تک آپ لوگ توحید کے اوپر ایک نہیں ہو جاتے تو رفع الیدین کرنا یا نہ کرنا بیکار ہے. بیکار ہے, کیا بات ہے. تو توحید کے اوپر میں نے انہیں دعوت فکر دی. ہاں, مجھ سے کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی اس حوالے سے, کیونکہ شروع میں انسان کافی جذباتی ہوتا ہے. جی. تو مس ہینڈل ہوا مجھ سے مسئلہ, اور اس کی پھر میں نے اپنے امی سے معذرت بھی کی تھی, ان سے میری بحث مباحثہ ہو گئی تھی. اس دوران جب میں نے ان کو توحید کی دعوت پیش کی تو میں نے پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی کتاب تھی جو میں نے پہلے پڑھ رکھی تھی, کہ استعانت و استمداد کی شرعی حیثیت, غالباً اس طرح کا نام ہے اس کا. وہ میں نے اپنی والدہ کو پیش کی. میں نے کہا کہ آپ یہ کتاب پڑھیں, اور اس میں پیر صاحب جو کہتے ہیں نا کم از کم اس چیز کے قائل ہیں کہ آپ قبر سے ڈائریکٹ نہ مانگیں اور ان کو ڈائریکٹ نہ پکاریں, اس پر آ جائیں. باقی آپ دعا میں وسیلہ وغیرہ جو کرنا ہے وہ سب کریں, بس اس چیز کو آپ مان لیں. تو جب میری والدہ نے یہ ساری چیزیں پڑھ لیں, دیکھ لیں, اور بھی لوگوں نے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پیر صاحب کا تفرد ہے اپنا, ہم اس چیز کو بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے, ہم اپنے بزرگوں کو ترجیح دیں گے پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے اوپر. تو میں تب سے سمجھ گیا تھا کہ اب مزید بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو واقعی ہدایت دیتا ہے لوگوں کو. صحیح بات ہے. تو 1.5 سال گزر گیا, کیا پروگریس ہے ابھی تک؟ ابھی تک یہ پروگریس ہے کہ اگر میں رفع الیدین کی بات کروں تو میں نے پبلکلی نا ابھی تک رفع الیدین نہیں کیا, اپنے گھر میں ہی کرتا ہوں رفع الیدین. پبلکلی ویسے تو مجھے موقع نہیں ملتا کہ میں اپنے علاقے میں نماز پڑھوں, کیونکہ میرے 5 سے 6 دن جو ہوتے ہیں وہ ڈیوٹی اس طرح کی ہے کہ 4-5 نمازیں باہر ہی ہوتی ہیں میری آفس ڈیز جو ہوتے ہیں اس میں. اس کے علاوہ توحید کے حوالے سے میں دن بدن چیزوں کو مزید پڑھ رہا ہوں, مزید اسٹڈی کر رہا ہوں, اور مختلف کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہوں, علماء کو سن رہا ہوں. اور میرا یہی پلان ہے کہ آنے والے ٹائم میں اپنے علم کو بڑھانا ہے, اور علم کو بڑھانے کے بعد لوگوں میں مزید جو ہے نا وہ توحید کی دعوت کو پیش کرنا ہے. میں وہ پروگریس پوچھ رہا تھا فیملی کی, کوئی چینجنگ آ رہی ہے, کوئی سن رہا ہے, کوئی کمپرومائز نہیں, فیملی والے اصل میں کر رہے ہیں بالکل نہیں, کوئی نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ فیملی والے بہت کٹر ہیں. چلے جی, اللہ تعالیٰ ان کے دماغ جو ہے وہ کھولے اور ان کو بات ہضم کرنے کی توفیق دیں. آمین. اچھا, فرسٹ ٹائم آئے آپ؟ جی الحمدللہ فرسٹ ٹائم. چلے جی, اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی قبول کرے. آمین. آج آپ کی انجینئر صاحب سے ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر تک درس شروع ہو جائے گا. ابھی آپ بیٹھے ہیں, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. جزاک اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.